بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا یقیناً اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ تمام لوگ مجھ سے تعاون کر رہے تھے۔ تارا چند نے بھی میرے اس منصوبے سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سورج سنگھ کے اشارے پر ایک ایک فرد سفر کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ یہ سب بیچارے وہ تھے جو ملودھی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے فرار ہو کر صرف ویر سنگھ کی محبت میں یہاں زندگی گزار رہے تھے، جن کی زمینوں کو آگ لگا دی گئی تھی اور ان سے سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا، لیکن بے کسی میں وقت گزارنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور صحیح معنوں میں اپنے راجا کے وفادار ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اب جب انہیں بتایا گیا کہ وہ دوبارہ ملودھی آباد کرنے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ان کی تیاریاں قابل دید تھیں۔ ہر ایک اپنی سرزمین پر پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ بالآخر ملودھی کی جانب سفر کا آغاز ہو گیا۔ بہت بڑا لشکر تھا یہ۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی ایک قطار بنا دی گئی تھی اور ان کے لیے جس طرح بن پڑا تھا ایسے انتظامات کیے گئے تھے کہ لمبے سفر میں انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اطراف میں مسلح جوان دور دور تک پھیل کر چل رہے تھے اور راستے کے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اصل میں ہمیں یہ بات پتہ نہیں چل سکی تھی کہ ایک احمقانہ قسم کی شکست کھانے کے بعد کرنام سنگھ پر کیا گزری۔ راجدھانی پہنچنے کے بعد اس نے کیا عمل کیا، کیا نظریہ ہے اس کا اس شکست کے بارے میں، اور آئندہ کے لیے وہ کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تارا چند ہی بہترین آدمی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن فی الحال میں اس کی زندگی کا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں، میں نے یہ سوچا تھا کہ ملودھی میں جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اگر اس کی تکمیل ہو جائے تو اس کے بعد تارا چند کو لے کر خود ہی چل پڑوں۔ ویسے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بڑی ذہانت سے کام لینا تھا۔ سوداگر لال کو ہم نے پوری طرح محفوظ رکھا تھا اور کوشش کر رہے تھے کہ اسے عام لوگوں کی نگاہوں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ اس وقت کرنام سنگھ کو شکست دینے کے لیے سوداگر لال ایک کارآمد مہرہ تھا ہمارے لیے۔ اپنی آبادی کی جانب سفر کرنے والا یہ قافلہ بڑی جذباتی کیفیت کا شکار تھا۔ عورتوں کے آنسو نکل رہے تھے، بچے خوش تھے اور بزرگ تشویش کا شکار تھے۔ بالآخر یہ طویل و عریض فاصلہ طے ہو گیا۔ راستے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی تھی اور اس سلسلے میں بھی وہ لوگ میرے ہی گن گا رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے یہاں کرنام سنگھ کے فوجی دستے دندناتے پھرتے تھے اور ملودھی کے رہنے والوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ ان کو بھوکے مارنے کے منصوبے بنائے گئے تھے۔ تباہ شدہ ملودھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ اطراف کی آبادیوں سے بھی کوئی اس جانب رخ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ملودھی سے ایسی داستان وابستہ تھی جو ان لوگوں کے لیے بڑی خوفناک تھی۔ پتہ نہیں آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں کرنام سنگھ کے بارے میں کیا خیالات تھے، وہ ویر سنگھ کے بارے میں کس انداز میں سوچتے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ سورج سنگھ کا معاملہ تھا۔ میں تو جس حد تک کام کر رہا تھا، میرے خیال میں میری اس قدر دلچسپی خود میرے لیے بھی حیرت ناک تھی۔ تباہ شدہ ملودھی میں داخل ہونے کے بعد عورتیں اور بچے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے پاس گئے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ تب سورج سنگھ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس نے کہا، آنسو بہانے سے سنسار میں کبھی کوئی کام نہیں بنا ہے۔ تم لوگوں کی اپنی دھرتی سے محبت تو اس وقت سامنے آئے گی جب راتوں رات ملودھی آباد ہو جائے، اور یہ فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ ملودھی کو راتوں رات کیسے آباد کرتے ہو۔ ان لوگوں میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے انسانوں سے دور رہنے کے بعد میں نے انسانوں کے جو روپ دیکھے تھے وہ مجھے واقعی بہت عجیب لگ رہے تھے۔ جذبہ اور لگن ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن سے ناقابل یقین کارنامے سر انجام پاتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان بے پناہ طاقتور ہے۔ سب سے بڑی چیز عمل ہے۔ اگر وہ عمل پر اتر آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے طوفان بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ ملودھی کی تعمیر کے لیے غالباً وہاں کے رہنے والوں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا
کہ صبح کا سورج وہاں مکمل طور پر آباد مکانوں کو دیکھے گا۔ تارا چند نے مسکرا کر کہا تھا، حقیقت یہ ہے سورج سنگھ کہ تم نے ان میں نیا جیون پھونک دیا ہے۔ یہ سب بیاس مہاراج کی کرپا ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے دیوتا ہیں۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اگر بھگوان نے مجھے شانتی دی اور مجھے اس سنسار میں جیون بتانے کے لیے چند سانسیں ملیں تو بیاس مہاراج کا ایک ایسا مجسمہ تیار کرواؤں گا کہ یہ ہمارے بیچ امر ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے سچ مچ دیوتا سمان ہیں۔ دوستو، مجھے اپنی تعریف سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، میں جانتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لو ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا، اور وہی مقصد آج میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرا ایک دوست ہے، ایک معصوم اور سیدھا سادہ سا انسان، جو راجدھانی کے ایک مندر میں جیون بتا رہا ہے۔ اس کا نام ہے تیجومل، اور ایک تیلی ہے وہ۔ بس یوں سمجھ لو اسے اس کا حق دلانے کے لیے میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو اس کا حق ملنے سے بہت سے حقداروں کو ان کا حق مل جاتا ہے۔ تیجومل اب بھی میرے ذہن سے فراموش نہیں ہوا تھا۔ وعدہ کیا تھا میں نے اس سے کہ اسے نئی زندگی دوں گا۔ دھول گری میں تیجومل کا ہی نام ہوگا۔ رنبیر سنگھ یا چکت لال دوبارہ دھول گری کی جانب رخ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، اور میں اپنے اس وعدے پر کاربند تھا۔ چنانچہ یہ ساری کاروائی تیجومل کے سلسلے میں ہی ہو رہی تھی۔ ملودھی اس طرح تعمیر ہوا کہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ساری رات ایک ایک فرد مصروف رہا تھا، اور جب انسان محنت پر تل جاتے ہیں تو شہر کیا ملک تعمیر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ملودھی اپنی قدیم شکل میں سامنے آ گیا، اور صبح کا سورج نمودار ہوا تو چاروں طرف گیلے مکانات بکھرے ہوئے تھے، لیکن رہنے کے قابل۔ لوگ خوشی سے سرشار ہو رہے تھے۔ سورج سنگھ بھی جذباتی ہو گیا۔ تارا چند بھی ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا اور ایک ایک کو بدھائی دینے لگا۔ میں ایک گوشے میں کھڑا مسکراتی نگاہوں سے اس نئے تعمیر ہونے والے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد پوری ذہانت اور فراست سے آگے کا کام شروع ہو گیا۔ ہم نے طے کیا کہ ڈونڈی پیٹنے والے آس پاس کی بستیوں میں بھیجے جائیں، اور وہ جا کر یہ بتائیں کہ ویر سنگھ مہاراج کو رہا کروا لیا گیا ہے۔ سورج سنگھ مہاراج نے ملودھی پھر سے آباد کر دیا ہے۔ جو لوگ ویر سنگھ مہاراج کے پرستار ہیں وہ ملودھی آ کر ویر سنگھ مہاراج سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دور ہی سے درشن دیں گے۔ ڈونڈی پیٹنے والے گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے، اور اس کے بعد میں نے سورج سنگھ سے کہا، اور اب ہمیں وہ فصیل تیار کرنی ہے سورج سنگھ جہاں سے ہم ملودھی کا دفاع کر سکیں۔ ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ کرنام سنگھ خاموش بیٹھ جائے گا۔ وہ یقیناً اپنی کاروائیوں میں مصروف ہوگا۔ آپ ہمیں ساری تفصیل بتا دیں مہاراج، کس طرح سے کیا کیا کرنا ہے۔ ہم اس پہ مصروف ہو جائیں گے۔ اور میں نے اس حصار کے بارے میں بتایا جو موٹا اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور جسے ناقابل تسخیر بنانے کا کام بڑی محنت سے کرنا پڑے گا۔ ملودھی کے لوگ اس کام میں بھی مصروف ہو گئے۔ وسیع و عریض احاطہ بنایا جانے لگا۔ پہلے اس کے نشان ڈالے گئے، پھر انتہائی گہرائی میں اس کی بنیادیں کھودی گئیں، اور پھر وہاں سے تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا ملودھی کے مکانوں کی تعمیر۔ چنانچہ اس کام کا جاری ہونا بھی بڑی بات رکھتا تھا۔ بہت سے لوگ نگرانی کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ غرض یہ کہ کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ ڈونڈی پیٹنے والے بستی میں پہنچ گئے تھے، اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہونے لگے تھے۔ بے شمار افراد مختلف سمتوں سے سمٹ کر ملودھی کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر انہیں ملودھی کے سامنے ایک وسیع و عریض میدان میں قیام کرنا پڑا۔ ان لوگوں کے بہت سے ساتھی یہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ جو منادی کرائی گئی ہے کیا وہ سچ ہے، اور سورج سنگھ نے ان کے سامنے اکر سینہ ٹھونک کر کہا، ہاں مہاراج، ویر سنگھ کو رہا کروا لیا گیا ہے، اور اب وہ سمے آ گیا ہے کہ کرنام سنگھ کی گدی اس سے چھین لی جائے، اور اصل گدی کے حقدار کو یہ گدی دے دی جائے۔ مگر مہاراج ویر سنگھ، تم لوگوں کو ان کے درشن کروا دیے جائیں گے۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ پاپی کرنام سنگھ نے کس طرح مہاراج کو قید میں رکھ کر ان کے ساتھ سختیاں کی ہیں اور برا سلوک کیا ہے۔ چنانچہ انہیں بہت زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تم لوگوں میں سے جس میں مہاراج سے وفاداری کا جذبہ ہے وہ اپنے طور پر مہاراج کی مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمیں کرنام سنگھ سے ایک زبردست جنگ لڑنا ہوگی، اور مہاراج کو ان کا حق دلانا ہوگا۔ آنے والے جوش میں بھر گئے۔ انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ انہیں مہاراج کے درشن کروا دیے جائیں،
اور پھر سوداگر لال کو تیار کیا گیا۔ شخصیت تو اس کی ایسی تھی کہ خود سورج سنگھ جو ویر سنگھ سے دلی عقیدت اور محبت رکھتا تھا، سوداگر لال کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، تو باقی لوگ تو بہر طور دور کے آدمی تھے۔ سوداگر لال کو اس طرح سہارا دے کر منظر عام پر لایا گیا جیسے وہ سخت بیمار ہو۔ لوگوں نے سوداگر لال کو دیکھا اور سارا میدان جے جے کار کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے اپنی پگڑیاں اچھال رہے تھے، اپنے ہتھیار اچھال رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور سوداگر لال ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں بدھائی دے رہا تھا۔ پھر 5 آدمیوں کے ایک وفد نے آگے آ کر کہا، ویر سنگھ مہاراج، آپ کا مل جانا ہم لوگوں میں نئی زندگی کا باعث بنا ہے۔ ہم 6 بستیوں کے لوگ ہیں اور ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 500 1000 اور 2000 آدمی موجود ہیں جن کے پاس اپنے ہتھیار بھی ہیں۔ جب آپ کرنام سنگھ کے خلاف ہتھیار اٹھائیں تو ہم سب کو آواز دے لیں۔ ہم سب آپ کی ایک آواز پر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ پر جیون وار دیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ سوداگر لال نے کمزور لہجے میں کہا، بھائیو، تمہاری ہی مدد سے میری راج گدی مجھے ملے گی۔ میں تم لوگوں کو دھنیہ واد کہتا ہوں۔ بس اتنے ہی الفاظ اس سے ادا کرائے گئے تھے کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں اس کی آواز نہ پہچان لی جائے، لیکن یہ سارے کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام پا گئے تھے۔ تارا چند بھی مسکرا رہا تھا، سورج سنگھ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی، اور میں بھی مسرور تھا کہ میرا طریقہ کار رفتہ رفتہ کامیابی کی جانب سفر کر رہا ہے۔ ملودھی میں اب میری ضرورت نہیں تھی، یہاں جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اور تارا چند نے طے کیا کہ اب جس طرح بھی بن پڑے ہمیں کرنام سنگھ کی خبر لینی چاہیے۔ چنانچہ سورج سنگھ کو پوری طرح مستعد کرنے کے بعد ہم خفیہ طور پر راجدھانی کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ تارا چند کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ میں خود احتیاط سے سفر کر رہا تھا اور مجھے تارا چند کی زندگی بچا کر اسے سلامتی کے ساتھ راجدھانی تک لے جانا تھا۔ ہمارا یہ سفر خوش اسلوبی سے جاری تھا۔ تارا چند حالانکہ ایک معمر آدمی تھا لیکن جوانوں جیسی قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور دوران سفر کہیں بھی اس نے کسی قسم کی تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی نرم خو اور مستعد آدمی تھا، میری پسند کے عین مطابق۔ بہرحال دلچسپ گفتگو کے دوران ہمارا یہ سفر ختم ہو گیا اور ہم آبادی سے کچھ دور ایک جگہ چھپ گئے تاکہ رات کی تاریکی میں آگے کا سفر کیا جا سکے۔ بالآخر رات ہوئی اور اس کے بعد ہم مندر میں داخل ہوئے۔ مندر تارا چند کی سب سے اچھی پناہ گاہ تھی، اور وہاں اس نے اپنے لیے جو انتظامات کیے تھے میں ان کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہاں اس کے ایسے آدمی بھی موجود تھے جو صرف اس کے نام کی مالا جپتے تھے اور انہیں سنسار کے کسی دوسرے آدمی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ان کے ذریعے تارا چند نے سراوتی کو بلا بھیجا۔ سراوتی وہ واحد شخصیت تھی جس پر تارا چند سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور وہ تھی بھی قابل بھروسہ۔ آدھی رات کے وقت وہ کالی چادر میں لپٹی ہوئی مندر پہنچ گئی تھی۔ اس نے تارا چند کے چرن چھوئے، مجھے پرنام کیا اور تارا چند کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں سراوتی، اب ہمیں وہ رام کہانی سنا دو جو ہمارے پیچھے گزری۔ بڑے اندھیر ہو رہے ہیں مہاراج، بہت سے لوگوں کو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاراج کرنام سنگھ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تھا اور جن کی وجہ سے مہاراج کرنام سنگھ کا خیال تھا کہ انہیں شکست ہوئی۔ ان کے سارے پریوار موت کی بھیٹ چڑھا دیے گئے۔ بڑا انیائے ہو رہا ہے۔ چن چن کر ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح سورج سنگھ کے ہم نوا ہو سکتے تھے۔ پورے شہر میں پچھلے دنوں سے یہی سارے کام ہو رہے ہیں، اور اب ایک نئی بپتا پڑی ہے۔ مہاراج کرنام سنگھ تو پاگل ہو رہے ہیں ان دنوں، اور باولے کتے کی طرح ایک ایک کو پھاڑ کھانے دوڑ رہے ہیں۔ تارا چند نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولا، وہ کیا بپتا ہے؟ خبریں مل رہی ہیں مہاراج کہ ملودھی پھر سے آباد ہو گئی ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے ہمارے مہاراج کو کہ ویر سنگھ مہاراج ان کے بیچ پہنچ گئے ہیں۔ بس اسی خبر نے کرنام سنگھ کو پاگل کر دیا ہے۔ اس کا کیا کہنا ہے؟ یہ مہاراج بالکل اندر کی بات ہے، میں تو آپ کو پتہ ہے کھوج میں لگی رہتی ہوں، اور بھگوان کا شکر ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا جس سے میں کسی کی نظر میں آ جاؤں۔ میں تو باندی بنی رہتی ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے کسی کو کوئی شبہ ہو جائے۔ پھر بول۔ مہاراج کا کہنا ہے کہ بات اس طرح بگڑ جائے گی کیونکہ راجدھانی میں بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ویر سنگھ مہاراج ملودھی پہنچ گئے ہیں اور اب وہاں سے کوئی کاروائی ضرور ہوگی۔
لوگ انتظار کرنے لگے ہیں اور اپنے مہاراج کرنام سنگھ پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ انہیں ان کے مشیروں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ویر سنگھ مہاراج کو کھلے عام جنتا کے سامنے پیش کر دیں اور بتا دیں کہ ویر سنگھ ان کا قیدی ہے اور یہ کبھی رہا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مہاراج کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں ابھی، لیکن وہ اپنے مشیروں کی بات ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اور سراوتی، اور کوئی خاص بات؟ نہیں مہاراج، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اپنے کرنام سنگھ مہاراج ملودھی کے بارے میں سننے والی خبروں کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے انہوں نے، لیکن اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ملودھی کی سمت بھیجا جائے گا تاکہ خبر لے کر آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم واپس جاؤ اور اگر کوئی نئی بات پتہ چلے تو ہمیں اس کے بارے میں آ کر اطلاع دو۔ سراوتی کو واپس بھیجنے کے بعد تارا چند نے مجھے دیکھا اور بولا، ہاں بیاس مہاراج، اب بتائیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ساری آسانیاں تو ہمارے لیے خود کرنام سنگھ ہی پیدا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں پریشانی کی اور کوئی بات نہیں ہے، چنانچہ انتظار کرو تارا چند۔ کوئی ترکیب ہے مہاراج کے من میں؟ ہاں ہے۔ کیا ہمیں بتائیں گے مہاراج؟ ابھی نہیں مہاراج، اس کے لیے ذرا تھوڑا سا انتظار کرو۔ تارا چند سے یہ سب کچھ کہنے کے بعد میرے دل میں اپنے دوست تیجومل کا خیال آیا۔ اس سے ملنا ضروری تھا، چنانچہ خفیہ طور پر میں تیجومل سے ملا۔ تیجومل یہاں رہ کر بیزار ہو گیا تھا، مجھے دیکھ کر بولا، واہ بیاس بھیا، یہاں لا کر پھنسوا دیا ہے تم نے ہمیں مندر میں۔ ارے بھائی، کیا ہم پجاری بن جائیں؟ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں بھیا، مندر میں رہ کر اور مندر میں کھا کر اپنی تو لٹیا ہی ڈوب گئی ہے۔ ہم تو وہی بھیا تیلی کے تیلی ہیں، جب تک کولو میں بیل نہ چلائیں ہمیں سواد ہی نہ آوے ہے۔ تیجومل، ابھی انتظار کرو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں؟ سو تو پتہ ہے بھیا، اب جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، سارے کے سارے پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ آرام سے انتظار کرو اور خبردار خود کوئی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اپنے جیون مرن کے ذمہ دار خود ہوگے۔ ارے رام رام، ہم کوئی پاگل ہیں جو ایسی بیکار باتیں کریں؟ مگر بھیا ذرا جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، تم چنتا مت کرو۔ تیجومل کو تسلی دینے کے بعد میں یہاں سے باہر نکل آیا اور اس کے بعد وہی مندر، وہی شہر۔ البتہ ذرا احتیاط سے کام لے رہا تھا کیونکہ مجھے ان دنوں حالات کے بارے میں اندازہ تھا۔ کرنام سنگھ ایک شخص کی کھوج میں تھا۔ بالآخر سراوتی نے اطلاع دی کہ کل کرنام سنگھ شہر کے لوگوں کے سامنے ویر سنگھ کو پیش کرے گا اور اعلان کرے گا کہ اب ویر سنگھ کے جیون کی ضرورت نہیں ہے اور جو کوئی بھی ملودھی میں ویر سنگھ کے نام سے موجود ہے وہ جھوٹا ہے اور لوگ اس سے خود نمٹ لیں۔ پھر شاید ویر سنگھ مہاراج کو جان سے مار دیا جائے گا۔ یہی فیصلہ کیا ہے کرنام سنگھ نے مجبور ہو کر۔ یہ خبر ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز تھی۔ سراوتی یہ اطلاع دینے کے بعد چلی گئی، لیکن تارا چند بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اب کیا کریں گے مہاراج؟ اب کیا کریں گے؟ تم چنتا مت کرو تارا چند، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس اپنے آپ کو دیکھنے والے کی حیثیت سے رکھنا، اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اس دوران کرنام سنگھ نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بس مہاراج، بھگوان کی دیا ہے، یہ کام خود بخود بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ویر سنگھ مہاراج کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو بڑی بری ہوگی مہاراج، پھر تو کچھ بھی نہ رہے گا ہمارے پاس، اور میں اب اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے سوچنے دو۔ دوسرے دن صبح ہی صبح ڈھول پیٹ پیٹ کر پورے نگر باسیوں کو اطلاع دی گئی کہ اس خبر کا جھوٹ بتانے کے لیے مہاراج کرنام سنگھ آج ویر سنگھ کو جنتا کے سامنے لائیں گے اور جنتا کو بتائیں گے کہ سورت سنگھ نے جو ناٹک کھیلا ہے وہ جھوٹا ہے، اور بہت جلد سورت سنگھ کو ملودھی میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ کرنام سنگھ مہاراج اس کے لیے پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ جگہ بھی بتا دی گئی تھی۔ تارا چند نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ ایک بہت وسیع و عریض میدان تھا۔ میں اس میدان کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکل آیا اور پھر اچھی طرح میں نے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا۔ اب مجھے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ دوپہر کو جب سورج پوری طرح چڑھ گیا، میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہی وقت دیا گیا تھا۔ میں بھی اپنا تھوڑا سا حلیہ بدلنے کے بعد ایک تنو مند اور طاقتور گھوڑے پر سوار، جس کے عقبی حصے کو میں نے کچھ اس طرح محفوظ کیا تھا کہ اگر عقب سے گھوڑے پر حملہ ہو
تو فوری طور پر اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مجمع عام میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس راستے کا بھی اندازہ لگا لیا تھا جس پر مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ پھر شور شرابہ ہوا اور سپاہیوں کے نرغے میں راجہ کرنام سنگھ نمودار ہوا، جس کے عقب میں ایک گھوڑے پر ویر سنگھ کو بٹھا کر لایا جا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو جنبش دینے لگا۔ اس مجمع عام میں گھوڑے کو بھگا لے جانا ایک نہایت مشکل کام تھا، لیکن بہرطور یہ کام مجھے سر انجام دینا تھا۔ میں مستعدی سے آگے بڑھا اور ان لوگوں سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ کسی نے مجھ پر کوئی شبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اور بھی بہت سے گھڑ سوار تھے جو اپنے گھوڑوں پر ادھر سے ادھر دندناتے پھر رہے تھے۔ میں نے جس گھوڑے کا انتخاب کیا تھا وہ انتہائی طاقتور اور چاق و چوبند تھا، اور یہ انتظام بھی میرے لیے تارا چند نہیں کیا تھا، لیکن خود تارا چند نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تب ایک جگہ ویر سنگھ کو کھڑا کر دیا گیا اور کرنام سنگھ نے کہا، نگر باسیوں، میرے چاہنے والوں، پاپی سورج سنگھ قید سے نکل بھاگا ہے۔ اس نے پہاڑوں میں پناہ لینے والوں کے ذریعے ملودھی کو پھر سے آباد کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکے سے نقصان پہنچا کر باتیں بنانے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہم پر فتح پا لی۔ نہیں نگر باسیوں، تم دیکھو گے ملودھی کے رہنے والے اور سورج سنگھ کس طرح ویرانوں میں پتھروں پر گھسیٹے جائیں گے۔ میں نے اس کے لیے پورا بندوبست کر لیا ہے، اور جہاں تک تمہارے مہاراج ویر سنگھ کی بات ہے تو نگر باسیوں، خود سوچو، جو راجہ اپنی حفاظت کرنا نہ جانتا ہو وہ جنتا کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ آج یہ میرے قبضے میں ہے اور ایک لمبے عرصے سے قید میں جیون بتا رہا ہے۔ اس کے پاس ایسا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میری قید سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا بھائی ہے، مگر جنتا بھی تو میری اپنی ہی ہے۔ میں ایک ایسے کمزور راجہ کے ہاتھوں میں راج گدی کیسے دے سکتا ہوں جو نہ اپنی حفاظت کر سکے اور نہ جنتا کی؟ ایسے آدمی کو جس کے نام پر اب بھی جنتا بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی ہو، جیتے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج تک میں نے اسے صرف اس رشتے سے جیتا رہنے دیا ہے کہ لوگ اسے میرا ستیلا بھائی کہتے ہیں، لیکن آج میں جنتا کے نام پر اس کا جیون لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ چونکہ اگر میں نے اسے جیتا چھوڑا تو آج نہیں تو کل کوئی اور اٹھ کر کہے گا کہ راج گدی اسے واپس دے دی جائے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، اور اس جھوٹے ویر سنگھ کو بھی دیکھ لوں گا جس نے ملودھی کے آس پاس کے بستیوں میں جنتا کو بھٹکایا ہے۔ دیکھ لو، یہ ہے ویر سنگھ جو کبھی تمہارا راجہ تھا، لیکن اب نہیں ہے اور آئندہ نہیں رہے گا۔ بس اتنا ہی کام تھا میرا، اتنا ہی انتظار مناسب تھا۔ دفعتاً میں نے اپنے گھوڑے کو زور زور سے چابک مارے۔ میرا گھوڑا ہنہنا کر الف ہوا اور اس کے بعد لوگوں کو رونتا ہوا آگے بھاگا۔ لوگوں نے گھبرا کر راستہ دے دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں ویر سنگھ کے قریب سے گزرا، میرا ہاتھ آگے بڑھا۔ میں نے ویر سنگھ کو کمر سے پکڑ کر اٹھا کر گھوڑے پر اپنے سامنے رکھا اور اس کے بعد گھوڑے کو مسلسل چابک مارنے لگا۔ گھوڑا زکندیں بھر رہا تھا، اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ لوگ گھوڑے کے قدموں میں آنے سے بچنے کے لیے راستہ دے رہے تھے، اور یہی راستہ مجھے درکار تھا۔ پھر بھی بہت سے لوگ میرے گھوڑے کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ مجھے بس یہ خطرہ تھا کہ کہیں گھوڑا منہ کے بل نہ گر جائے، کہیں اس کے پاؤں الجھ نہ جائیں، لیکن میں نے جس گھوڑے کا انتخاب کیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہی تھا۔ حالانکہ کئی مرتبہ اس کے قدم لڑکھڑائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مجمع عام کو چیرتا ہوا بالآخر ایک ایسی جگہ نکل آیا جہاں سے اسے صاف راستہ مل گیا تھا۔ جب راجہ کرنام سنگھ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ کیا واقعہ ہو گیا ہے تو اس نے چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو ہوشیار کیا، لیکن سپاہیوں کے لیے بھی وہی مشکل پیش آ گئی تھی جو ابتدا میں میرے لیے تھی، یعنی انہیں تیزی سے میری جانب بڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ پھر بھی وہ اپنے گھوڑوں کو ایک قطار میں کیے ہوئے تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ البتہ جب تک وہ مجمع سے باہر آئے اس وقت تک مجھے کافی آگے نکل جانے کا موقع مل گیا تھا۔ پھر وہ برق رفتاری سے میرا تعاقب کرنے لگے۔ میں جان توڑ کر اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، اور میں نے ویر سنگھ کو اپنے جسم کی پناہ میں لے رکھا تھا۔ سامنے کی سمت سے اگر حملہ ہو جائے تو مجبوری تھی، ورنہ عقب سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، مگر سامنے سے حملہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ البتہ جب میں ان کی زد میں آیا تو انہوں نے مجھ پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حالانکہ وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے اور انہیں بھی تیر اندازی میں مشکل ہو رہی تھی،
لیکن اتنی تعداد میں تیر میری جانب آئے تھے کہ ان میں سے چند میری پشت پر لگے۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ پشت سے ٹکرا کر وہ نیچے گر پڑے تھے۔ میں بس فکر مند تھا تو گھوڑے کے لیے کہ کہیں میرے گھوڑے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس طرح مجھے مشکل پیش آ سکتی تھی۔ تیر کے ساتھ ساتھ بہت سے بھالے بھی میرے جسم سے آ کر ٹکرائے تھے اور میں نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ بالآخر جب مجھے کھلا میدان مل گیا تو میں بے فکر ہو گیا۔ گھوڑا زکندی بھر رہا تھا اور پھر وہ لوگ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ویر سنگھ کو اپنی گرفت میں پوری طرح جکڑا ہوا تھا، کیونکہ گھوڑا اس وقت جس رفتار سے دوڑ رہا تھا، اگر ذرا سی بھی لغزش ہو جاتی تو ویر سنگھ کی ہڈیوں تک کا بھی نہ پتہ چلتا، اور اپنے بارے میں تو خیر میں جانتا تھا کہ میرا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میرے اور ان سپاہیوں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب پلٹ کر دیکھنے سے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا اور اس کے بعد وہاں سے میں نے راستہ بدل لیا۔ ملودھی تک کا راستہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ گو اس وقت تارا چند میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تھوڑے بہت دن کے بعد بالآخر وہ بھی ملودھی پہنچ جائے گا۔ ابھی اسے وہاں کی خبریں لانے کے لیے وہیں رہنا تھا۔ ویر سنگھ میری گرفت میں کسی چڑیا کے بچے کی طرح دبا ہوا تھا۔ ابھی تک اس کے منہ سے ایک بھی آواز نہیں نکلی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ بہرطور پھر اتنا فاصلہ ہو گیا کہ مجھے بالکل ہی فکر نہ رہی، تو میں نے گھوڑے کی رفتار کسی قدر سست کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اس رفتار سے دوڑانے والے گھوڑے نے ویر سنگھ کی ہڈیوں کا چورا کر کے رکھ دیا ہوگا، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ شام جھک آئی اور اس کے بعد سورج چھپ گیا تھا۔ ہم ایک جنگل میں داخل ہو گئے تھے اور یہ جنگل نہایت بہترین جگہ تھی۔ میں تو اب بھی تازہ دم ہی تھا، لیکن گھوڑے کو کچھ دیر آرام دینا ضروری تھا، ورنہ وہ مر بھی سکتا تھا۔ بالآخر میں نے ایک جگہ گھوڑا روک دیا، نیچے کودا اور ویر سنگھ کو سہارا دے کر اتارا۔ پھر گھوڑے کی زین وغیرہ کھول کر اس کی پشت پر ہاتھ مار کر اسے آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے لیے دانا پانی تلاش کر سکے۔ ویر سنگھ اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا، لیکن اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہے۔ پھر اچانک میں نے لپک کر اسے تھام لیا، نہیں تو وہ ایک طرف لڑک جاتا۔ خود کو سنبھالیے مہاراج، آئیے ادھر آئیے، میں نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میری عقابی نگاہوں نے ایک جگہ تلاش کر لی۔ یہ درختوں کی ایک جھنڈ تھی جس کے درمیان شفاف گھاس فرش کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ میں سہارا دے کر ویر سنگھ کو اس جھنڈ میں لے گیا اور پھر میں نے اسے گھاس پر لٹا دیا۔ گھوڑا ہم سے دور چلا گیا تھا۔ دوران سفر میں ویر سنگھ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ مجھے اس کے جسم کی ابھری ہوئی ہڈیوں کا احساس ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، کیسی طبیعت ہے ویر سنگھ مہاراج؟ ٹھیک ہوں، مگر تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ گے؟ آپ کو قید سے نکال لیا گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہوا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اوہ، خود کو سنبھالیے ویر سنگھ جی، کیا کرنام سنگھ نے آپ کو قید خانے میں بہت تکلیف دی ہے؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کرنام سنگھ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اس کا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے۔ اسے سنبھلنے میں دیر لگے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو بھوک لگی ہے مہاراج؟ ہاں لگی تو ہے، تو بس پھر آپ کے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں، میں نے کہا، اور میں جنگل میں اس کے لیے خوراک تلاش کرنے لگا۔ حالانکہ رات ہو چکی تھی، لیکن میں نے سیبوں کی خوشبو پا لی۔ خود رو درخت تھے، غالباً کسی نے جنگل سے گزرتے ہوئے سیب کے بیج پھینک دیے ہوں گے۔ مٹی نے اپنا فرض پورا کیا اور درخت اگل دیے۔ سیب کے کئی درخت پھلوں سے لدے کھڑے تھے۔ میں نے بہت سے پھل توڑے اور پھر انسان کے لیے قدرت کا دوسرا انعام ناریل تلاش کیا، جس کا پانی تپتے ہوئے ریگزاروں میں زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کافی تھیں۔ میں انہیں لے کر ویر سنگھ کے پاس آیا اور پھر میں نے اسے سیب کھلائے، ناریل توڑ کر ان کا پانی پلایا۔ ویر سنگھ شکم سیر ہو گیا تھا۔ پیٹ بھر گیا مہاراج؟ ہاں، اب میں سو جاؤں؟ اس نے معصوم بچوں کی طرح پوچھا۔ نیند آ رہی ہے؟ آ تو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سو جائیے، میں نے کہا، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ ابھی میں ویر سنگھ کو جگانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا تاکہ آگے کا سفر شروع کر سکوں کہ اچانک مجھے گھوڑے کے زور زور سے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک پڑا۔ گھوڑا بلا وجہ ہی نہیں ہنہنایا تھا۔ وفادار جانور نے ضرور کسی بات سے مجھے ہوشیار کیا تھا۔
اب یہ دوسری بات ہے کہ اس سے دوسرے بھی اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں نے کچھ دوسرے گھوڑوں کی آوازیں بھی سنی اور اس کے ساتھ ہی کوئی 7-8 جوانوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کرنام سنگھ کی بہن کے سپاہی تھے۔ بیچارے رات بھر میری تلاش میں دوڑتے رہے ہوں گے۔ مجھے تو ترس آنے لگا، لیکن میں ویر سنگھ کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ کافی آگے بڑھ کر میں اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چیخے، وہ رہا، دوڑو، پکڑو۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھوڑے میری طرف دوڑنے لگے۔ میں ساکت کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے پاس آ گئے۔ پکڑو، رسے پھینکو، کسی نے کہا۔ غالباً مجھے زندہ پکڑنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ چنانچہ چاروں طرف سے مجھ پر رسی کی کمندیں پھینکی جانے لگیں اور میں ان میں جکڑا گیا۔ وہ سب بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر کسی نے کہا، ویر سنگھ کہاں ہے؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔